بہت آرام سے. اس کے بعد وہیں پہ پروگرام بنا لوں گا میں. پہلے نہیں
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے اخلاق اختیار کرو، یعنی انسانیت کی معراج یہ ہے کہ ہم میں اس ذات کی پرتو، اس کا سایہ، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ نمایاں ہو سکے، اور اس کو آپ پڑھیں اور حضرت کا تصور کریں، یعنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں فلالیس شخصیت، یعنی ایز روحانیت ہم کسی کے اندر نہیں جھانکائیں، کسی کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن حضرت کی جو ظاہری شخصیت تھی تو کیا، وہ تو ہیں، موجود ہیں روحانی طور پہ، ہم سب کو اپنے اپنے گاؤں سے اشارات اب بھی ملتے رہتے ہیں، صرف تعلق صحیح معنوں میں جوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یہ جو ہمارے 5 حصے ہیں وہ صرف دنیاوی حد تک کام کرتی ہیں، اس کے علاوہ جو حص ہوتی ہے جو روحانیت سے متعلق ہیں، وہ جن میں بیدار ہوتی ہیں وہ سب مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اشارات انہیں محسوس ہوتے ہیں، ملتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ۔ تو خیر، اس سے میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے حضرت کی شخصیت ایک انسان کے طور پہ، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ان سے ملاقات نہ کی ہو، ان لوگوں سے ملاقات کی ہے، ان سے ان کی صحبت حاصل کی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہ ہی ان کو کسی نے برے الفاظ استعمال کرتے دیکھا، نہ ہی کسی کو دکھ پہنچاتے ہوئے دیکھا، اور یعنی جو آپ اللہ کی اچھی صفات ہیں، نہ ہی دنیاوی مطلب کے لیے اپنے آپ کو بدلتے دیکھا، یعنی جو ایک فرشتوں کی سی جو صفات ہیں وہ آپ میں ظاہر تھی، اور یہ بڑی بہت کمال کی بات ہے، یعنی انسان، ہم آپ ہزاروں انسانوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایسی شخصیت، اچھا یہ تو کچھ باتیں ظاہری، آپ دیکھیں ان کی موجودگی میں بیٹھتے ہوئے جو دل کو سرور اور حز حاصل ہوتا تھا، وہ بھی محتاج بیان نہیں، اس تجربے سے ہم سب گزر چکے ہیں، یعنی ایک جیسے دل میں ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی کہ ان کے متعلق میں نے لکھا بھی تھا ایک وقت، وہ انشاءاللہ وہ کیونکہ لکھتے وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ الفاظ دوبارہ کہنا مشکل ہوتے ہیں، کبھی یاد رہتے ہیں، کبھی نہیں یاد رہ جاتے ہیں، لیکن آپ کی موجودگی ایسا ہی تھا کہ جیسے یعنی اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا، میرا ذاتی تجربہ ہے، خاص طور سے ان چھٹیوں کے درمیان جب میں ان کی صحبت میں صبح سویرے بیٹھتا تھا، آپ کو چائے صبح پیش کرتا تھا اور پھر مجھے لے کے بیٹھتے تھے کراچی میں جب وقت گزرا کرتا تھا، تو بالکل اکثر یہ عالم ہوا کہ جیسے ایک سورج آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا ہے، رات کی تاریکی چھپتی چلی جا رہی ہے، چڑیوں کی چہچہاٹ ہر جانب آیا ہے، خوشبوؤں کا عالم، سبزے کی ٹھنڈک، یعنی بالکل یہ محسوسات ہوتی تھی کہ اس کو الفاظ صحیح معنوں میں ادا بھی نہیں کر سکتے، بلکہ شاید اس کا لب لباب جو ابھی حال میں ایک منقبت تحریر کی ہے، اس سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے کہ میری نظر میں، میری نگاہ میں کعبہ ہے اختیار حسین، میری نگاہ میں کعبہ ہے اختیار حسین، جمال حق کا سراپا ہے اختیار حسین۔ تو اب وہ پوری نظم کچھ اشعار یاد رہ گئے ہیں اس کے، برا نہ مان تو یہ راز کھول کے کہہ دوں کہ عین حضرت آغا ہے اختیار حسین۔ بے شک بے شک۔ تو یہ صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ بہت بڑی ہستی، قطب وقت تھے اپنی جگہ، وہ انہوں نے بے انتہا کام کیا صوفیوں کے لیے، یعنی جس قدر کی تحریریں جمع کر دی ہیں انہوں نے، اس قدر پوری تعلیم آسان ہو گئی ہے کہ نہ پوچھیں، یعنی ہمیں آخر ہم نے یہ جو مسلک اختیار کیا ہے معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہے کیا، یہ اصل میں سارا قصہ یہی ہے، یہ ہو گیا ہے جیسے ہر مذہب میں یہی ہوتا ہے، اسی طرح صوفیانہ مسلک بھی رسم و رواج کا شکار ہو گیا، یعنی جو اصل ہے، اس کی جو روح ہے وہ ان رسم و رواج میں چھپ گئی کہ جا کے مزارات پہ حاضری دے دینا، چادریں چڑھا دینا، نظریں دے دینا، یہ سب رسم و رواج ہے،
یعنی اگر ان میں روح نہ ہو کہ یہ سب کیا تھا اور کیا اس کا مقصد ہے، یہ معلومات اندر نہ جب تک ہو تو یہ مسلک صرف ایسا ہی ہے بس کہ سوتے سوتے آدمی چلا جا رہا ہے، جو دوسرے کر رہے ہیں سو ہم بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، اپنے طور سے چیزیں بیدار ہونا چاہیے، اور یہی اس مسلک کا خاصہ ہے سب سے بڑا کہ ہم یعنی جسم لے کے جو اس دنیا میں آئے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ روحانی طور پہ اپنے آپ کو روشن کر سکیں، تاکہ جو آیت ہے قرآن کی کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو وہ اس نور کی تجلی اپنے میں پا سکے۔ یہ انسانی روح کا سفر ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اس سفر میں کیا پاتا ہے کیا کھوتا ہے یہ اس کا ایمان جانے۔ یہ ایک مرشد جو ہے وہ اپنی موجودگی سے اشارہ دیتا ہے کہ مجھے دیکھو، مجھے فالو کرو، جس طریقے کی یعنی جو ان کی شخصیت تھی جو ہم آپ دیکھ چکے ہیں اس انداز کو اختیار کریں، اللہ کے اخلاق اختیار کریں۔ تو یہ ہے بس اصل میں خوش قسمتی کہ جو جس دل میں جس روح میں یہ بات پیدا ہو گئی وہ فلاح پا گیا۔ حدیث ہے، ایک اور حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے حرکت کرتا ہوا، اس کو جس نے صحیح کر لیا وہ فلاح پا گیا، اس کو جس نے خراب کر لیا تباہ ہو گیا۔ تو یہ حدیث ہے، باقاعدہ رسول اللہ نے فرمایا۔ وہ لوتھڑا کیا ہے؟ دل ہے، اور دل بھی یہ دو گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، مطلب قلب روحانی اشارہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یعنی میں بندے کے عرش میں، جو عرش ہے بندے کے قلب کو کہتے ہیں کہ میں اس کے قلب میں سما سکتا ہوں، کائنات میں نہیں سما پاتا۔ اسی لیے بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ مندر توڑو مسجد توڑو، کسی کا دل نہ توڑو، کہ اس دل میں وہ اصل ذات وہ رہتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہوا پیدا ہوتا ہے، وہ روح ہے اصل میں اس کی، اور اسی کا سفر ہے یہ ساری زندگی، کیونکہ یہ ہر ایک وقت سارے جسم گر جانا ہے، یہ فانی ہے۔ تو بس یہ حضرت کی شخصیت سے بس وہی خیال آتا ہے جانے سے کہ بس اللہ کا اخلاق جس میں میں نے مجسم طور پہ مکمل طور پہ دیکھا وہ یہی، اور اسی لیے شاید یہ دوسرا مصرع تحریر میں آیا کہ جمال حق کا سراپا ہے اختیار سے، کہ جمال حق ان میں مجسم ہے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سبھی بھائی کا فون آیا چہلوں انہوں نے بھی اپنے خیالات لکھے، اس سے کہنے لگے بھیا اگر کچھ منقبت ہو جائے، منقبت وہ خاص کر ایک مشکل ردیف اختیار، حسین خاصی مشکل ردیف ہے، تو ہے تو بظاہر، اور میرے پاس وقت اس قدر مصروفیت رہتی ہے، اکاؤنٹس کا کام اور چہلم کا وقت قریب آتا چلا جا رہا تھا، اور اس کو یہی شعر بس ہوا تھا کہ میری نگاہ میں کعبہ ہے اختیار حسین، جمال حق کا سراپا ہے۔ بس وہ آپ ہی کی طرف توجہ کی اور پوری منقبت بس لکھوانا شروع کی اور وہ تیار ہو گئی، اور اس چہلم پہ بلکہ وہ اقبال میں پڑھی لائیو دیکھا، یہ سب یہ ان کی موجودگی کی علامت ہے، ورنہ ہم کیا، وہ یہی ہے کہ یعنی وہ گناہ گار بھی دامن پکڑ لیں تو دل سے پکڑتے ہیں، تو بس تو اس سے مجھے خیال آیا شیخ سعدی میں ایک حکایت ہے کہ وہ ایک مٹی میں خوشبو پیدا ہو چلی تھی، تو ایک وہ آدمی گزرا تو اس نے پوچھا کہ یہ تم میں سے یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ وہ تو تم مٹی، لیکن یہ میری خوشبو نہیں ہے، بلکہ میں گلاب کے پودے جو ہیں وہ مجھ پہ کھلے ہوئے ہیں، تو یہ ان پھولوں کی نسبت سے مجھ میں خوشبو آتی ہے۔ تو یہی ہے اللہ والوں کی جو نسبت ہے، جو ہمارے حضرت جیسے تھے، وہ نسبت روح میں ایک عجیب جذبہ پیدا کر دیتی ہے، صرف تعلق رکھنے کی بات ہے۔
اب ایسے تو ہوتا ہی ہے کہ سورج سامنے نکلا ہوا ہو اور آدمی آنکھیں بند کر لے، ہاتھ رکھ لے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس نے تو روشنی کا راستہ خود ہی روک دیا. لیکن جن کو بھی موقع ملا اور سب بیٹھے ہوئے تھے، یعنی میری اپنی بات نہیں، سب نے محسوس کیا اپنی اپنی جگہ. یہ صرف کہنے سننے کی بات نہیں ہے، اپنے اپنے تجربے کی بات ہے. اور جنہوں نے نہیں کیا وہ جانے، اللہ جانے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے انہوں نے یہ کیفیت محسوس کی، اور یہی ایک سچے انسان کی علامت ہے. کہنے سننے سے نہیں ہوتی بات، انسان خود محسوس کرے. بلکہ مریدی ارادت مندی جسے کہتے ہیں، ہاتھ پکڑنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے. رسم و رواج کی حیثیت تو پھر وہ تو روبوٹس بھی، وہ جو فورڈ موٹر پلانٹ ہمارے کینیڈا میں ہے، وہ روبوٹس ہیں، وہ بناتے رہتے ہیں موٹریں، ان کو بنا دیا گیا، وہ ایک پارٹ دھکا دھک رکھتے جاتے ہیں، گاڑی غلطی کر کے. اس میں کوئی روح نہیں ہے. آپ اس کو پروگرام کر دیں، وہ نماز ہی پڑھنا شروع کر دے گا ایک روبوٹ میں. 5 کیا وہ 50 وقت کی نماز پڑھ ڈالے. لیکن جب تک روح نہ ہو اندر، جسے معراج کہتے ہیں، مومنین کی معراج نماز، حضور قلب نہ ہو، قلب حاضر نہ ہو، تو یہ سب باتیں کچھ دم نہیں. یہی ہے خوبصورتی چیزوں کی یا روحانی نسبت، یہ سب صوفیانہ مسئلہ یہی تو ہے اس کی خوبصورتی. اور بڑا گہرا مشرب، کیا کہنا، کیا یعنی میرے پاس وقت ہوتا، حضرت نے بہت محنت کی، بہت ان کی توجہ رہی. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں ذکر کرتا رہوں گا. یعنی کس قدر خوبصورتی ہے یعنی روحانی اس مسلک میں، کیا کیا حضرات، کیا کیا کلام، ان کے جو شاعری، جو تحریر، یعنی اگر دل لگا کے آدمی پڑھے، جیسے دل آپ کا خود بخود جو ہے نا کہ اللہ کے دوستوں کا نہ خوف ہے نہ رنج، تو وہ کیفیت پیدا ہو جائے. یعنی اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کیا کس قدر گیا. وہ تو ظاہر ہے جب چوٹ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن روحانی طور پہ جب آپ آتے ہیں واپس لوٹ کے، تو احساس ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا یعنی حضرت کی تحریریں آپ پڑھنا شروع کریں، جن لوگوں نے پڑھا ہے، دل کھلتا چلا جائے، روشنی آتی چلی جائے. وہ اسی اصول کے تحت میں نے ایک انگریزی میں لکھا تھا، بہت پہلے آپ نے شیئر بھی کیا ہے، کہ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تاریکی نے روشنی کے دروازے پہ دستک دی، روشنی نے دروازہ کھولا اور اپنے آپ کو پا لیا. حالانکہ اس وقت تاریکی نے دستک دی تھی، لیکن روشنی کے وجود سے تاریکی چھٹ گئی. تاریکی رہی نہیں، صرف روشنی روشنی رہی. لیکن یہ ہے کہ دستک تو دے، اپنی تعلق نسبت تو پیدا کرے. خیر انشاءاللہ پھر بات کروں گی. مجھے وہ بات بھی کرنا ہے، تو ذکر نکلتا آتا ہے تو اس قدر کچھ ہے کہنے سننے کو، اور اپنے لوگوں میں بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا معلوم ہوتا ہے. سمی بھائی واقف ہیں، کراچی میں محفلیں ہوتی تھیں تو رات کو 2 بج جاتے تھے، اور پھر بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ باتیں ختم ہوں. اور پھر ایسی اندر بالیدگی اور ایسی روحانی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ایسی ایسی چیزیں بعض وہ کیا بتائی جائے، لیکن بہت بہت کیونکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پیر و مرشد کا ذکر جو ہے وہ عین اللہ کا ذکر ہوتا ہے. صرف نسبت طے کر کے تو آدمی دیکھے. سراپا کیف ہے رومی جو ذکر یار چل. یہ مقطع بڑی کم سے ہوا، اور اس میں خوبصورتی یہ ہے، شاید جن لوگوں کو شاعری تھوڑی بہت سمجھتے ہیں، وہ جو پہلا مصرع ہے وہ یہ ہے، سراپا کیف ہے رومی جو ذکر یار چل. کیف حضرت تخلص بھی رہا ہے، اور کیف ایک وجد کو، ایک کیفیت کو بھی کہتے ہیں. تو یعنی جب ذکر یار چلے، یعنی ذکر مرشد کا یا اللہ کا ذکر چلتا ہے، تو رومی جو ہے وہ سراپا کیف ہوتا ہے.
یعنی اس پہ وجد بھی طاری ہوتا ہے اور پھر وہ نہیں ہے، وہی وہ ہے. تو اور اس کا دوسرا مصرع بھی کیا ہے یار، مجھے اب اپنا بھی لکھا ہوا یاد ہے کہ ہر جا کچھ ہے نا، نظر میں بھی ہر جا ہاں نظر میں ہر جا ہے موجود اختیار سے، ہر جگہ وہی موجود ہے. ہم لوگ تو ابھی پیر مرشدی کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ محبت اصل میں دیکھیے یہ بھی ایک عجیب بات ہوتی ہے. یعنی یہ حقیقت ہے، اس لیے آپ لوگوں سے میں شیئر کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنی جگہ انہوں نے بٹھایا تو یہ لامحالہ یہ بھی دیکھیے تجربے کی بات ہے کہ جو داخل سلسلہ حضرات ہوتے ہیں ان کا دل خود بخود بہت زیادہ نشین سے بھی اسی قدر مل جاتا ہے. یعنی یہ بھی کوئی مشینی بات نہیں ہے. یعنی وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ ان سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ان کی پیر و مرشد کی ایک کرامت سمجھ لیں یا ان کی موجودگی سمجھ لیں کہ اپنی جگہ ان کا بٹھانا وہ محبت بھی بڑھ جاتی ہے. بس یہ اپنے ہاتھ کی چیز نہیں، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ بھائی فلانا ہے جیسا بھی ہے کچھ ہے اس سے محبت کرو، کوئی نہیں مجبور کر سکتا کسی کو. یعنی یہ واحد چیز ہے انسان کا قلب کہ جو جھوٹ نہیں بولتا. یعنی دنیا تو دماغ تو جھوٹ بول سکتا ہے جہاں انا آ جاتی ہے، لیکن دل نہیں جھوٹ بولتا. یعنی انسان اگر غلط بات کر رہا بھی ہے تو اس کا دل جانتا ہے وہ غلط بات ہے. دل جو ہے وہ جانتا ہے، دل سچائی جانتا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ انسان دنیا میں الجھ کے اپنے دماغ کی خاطر دل کو قربان کر دیتا ہے. لیکن حقیقتاً دل کبھی نہیں جھوٹ بولتا، کبھی نہیں. دل کا حال نہیں، دل کی کیفیت، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود کہ وہی موجود ہے. امر رب ہے روح، اس کا مرکز ہے دل. یعنی قرآن میں یہ بھی ہے کہ امر رب ہے. امر رب کا مطلب وہ راز ہے، اللہ کا راز ہے. اللہ نے انسان کیوں فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ سجدہ کرو؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کی خاصیتیں، اس کے 99 نام اسی میں جلوہ گر ہے. انسان اس کے قلب میں وہی ذات جلوہ فگن ہے. تو یہ ضروری ہے سمجھنا. بہت باتیں ہیں، بہت چیزیں سمجھنے کی ہیں. جب یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اور عبادت کرنے مزہ، پھر انسان بڑھ کے عبادت کرتا ہے کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، دنیا کے لیے نہیں کر رہا ہے. تو اس کی خوبصورتی اور ہوتی ہے، اس مرکز کے لیے کام کر رہا ہے جہاں اسے جانا ہے. یہ تو عارضی جسم ہے جو روح کو ملے گا. اسی لیے آپ دیکھیں جسم ہر لمحے تبدیل ہو. اپنی تصویر دیکھیں 5 سال پہلے وہ جسم ہے ہی نہیں، لیکن روح جو ایک دھاگا ہے روح کا وہ بچپن سے اب تک قائم ہے جب تک کہ جسم نہیں گر جاتا. پھر وہ روح اپنے مرکز کو لوٹ جاتا ہے اور اس روح پہ وہ اثرات پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کے دنیا میں کارگزاری ہوتی ہے، جو انسان نے کیا ہوتا ہے دنیا میں وہ روح پہ اثرات ہوتے ہیں. تو اسی انداز سے اس کا پھر آخرت ہوتی ہے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے مرشد سے تعلق قائم ہو جائے کہ جو یعنی اگر اس کو مثال دی جائے تو ایک ایسے دریا کی مانند مرشد ہوتا ہے جو سمندر کی جانب بہہ رہا ہوتا ہے. سمندر حق تعالیٰ کی ذات ہے، وہ دریا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں. اگر ہم نے اس میں اپنے آپ کو شامل کر دیا تو ہمارا مقام سمندر ہے. لیکن اگر اپنے آپ کو دنیا میں چھوڑ دیا تو مٹی میں جذب ہو جانا ہے، سڑ جانا ہے، کیچڑ بنا. یہ ہے ساری اگر مثال دی جائے دنیاوی تو وہی ہے کہ قلب کو ایسے قلب میں شامل کر دیا جائے جو اللہ سے جڑا ہو. یہ چھوٹے چھوٹے اشارات ہیں. اس کے لیے صوفیوں نے بے انتہا کہانیاں، اپنی تعلیم جو شاعری کے ذریعے، یہ سب یہی سب کچھ بتایا گیا اس میں.
جلدی والا کام آپ ان سے ویسی حقیقت محبت خدمت کریں گے ویسے ہی پائیں گے. کون بہت فرق ہوتا ہے کہ موضوع میں چاہے وہی یہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا معلومات نہیں سوچا تھا کہ لوگوں کے موجود کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ حالانکہ ہمارے حضرت کو دکھا چکے ہیں لیکن ایک بریلی شریف سے ہمیشہ عزت کی ہے بہت محبت سے پیش آپ لوگوں کی محبت بھی ایسے ہی ہے سب میں رہے معلوم ہے 3-4 سال سے حضرت لے کے آ رہے تھے انتظام ہو رہا تھا میرے آنے کا میں اس سے پہلے کہاں آنا ہوتا تھا یہ مقصد تھا تو جانا تھا آگے تو بیمار ختم تھی پھر تو نہ کوئی سلسلہ رہا نہ کوئی بات نہیں لیکن ہم سب باتیں تھے تو ایک صحیح سلسلہ صحیح بزرگ تو پھر وہی کوئی نہیں بات نہیں کہ توحید ہوتی ہے درود پاک کا نظرانہ پیش کر رہا ہوں. قبلہ کی 40ویں میں اس کو پڑھی گئی ہے. آج اسی مرتبت سے اس محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس کا ایک بند
چپل تو ان کی ہے، میں بھی جلدی بس پہن آیا تھا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. اللہ
सजी फूलों की लड़ी, थालों में सजी फूलों की लड़ी, ये चादर की चादर में ज़माने भर की दौलत मेरे आगा की चादर में से सब चूमते हैं अर्श वाले फर्ज वाले से सब चूमते हैं अर्श वाले फर्ज वाले अर्श वाले फर्ज वाले अर्श वाले फर्ज वाले से सब चूमते हैं अर्श वाले I'm gonna
کی صدق نوری اخلاق سے لاتے اخلاق سے لاتے گا اندر باہر ہے کی نازک میرو باہر ہے کی نازک میرو تم سب کی موری بول نائیں سبھی کرو ساجن کوئے سنگ ساجن کوئے سنگ سبھی کرو ساجن کوئے سنگ ہم کریا سب بول نائیں تو تم تو قدم پار اتر گئے تم تو قدم پار اتر گئے
اللهم صل على سيدنا محمد चलिए थोड़ा पीछे हो जाओ। آنگن میں
قسمت پہ اپنی نہ ہو ناز کیوں کیف 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 قسمت پہ اپنی کہ ہوں میں غلامان آقا کہ ہوں میں غلامان آقا نظر کے سامنے دیکھو نظر کے سامنے ہر جاہ اختیار حسین 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 کہ عین حضرت کہ عین حضرت آقا ہے اشتیاق حسین کہ عین حضرت آقا آئی کے صوبہ پی کے پاس گئی جب چھپ دیکھی پیہو کی سو میں اپنی بھول گئی اری چھاپ تلک سب چینی رے منہ سے نینا ملا یہ چھاپ تلک سب چینی رے منہ سے نینا ملا یہ چھاپ یہ سیاں میں دے دو دیا میں دے دیکھ دو دیا میں سرکار نظامی بھی ہے سرکار کا کلام ملحظہ فرمائے میں دور سے آیا ہوں میں دور سے آیا ہوں سن کر تیرا میں خانہ میں دور سے آیا ہوں سن کر تیرا میں خانہ چڑھی رسول کی سو رنگ مولا کے ہاتھ جن کا چولا رنگ دیا سو دھن دھنوا کے بھاگ آج رنگ ہے ایمان رنگ ہے
سجادہ نشین کا مقام و مرتبہ برادران سلسلہ خانقاہ عالیہ نیازیہ کے سجادہ نشین حضرت شاہ محمد حسنین عرف حسنی میاں ادام اللہ فیوزہ و برکاتہ 29 ستمبر کو مزار شریف آغا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس بغرض فاتح تشریف لائے. مزار شریف پر ان کے استقبال کی غرض سے حضرت مولانا و مشنا سلطان العارفین قبلہ شاہ مرزا حسن اختیاری رومی میاں صلی اللہ تعالیٰ نبیرہ حضرت قبلہ آغا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بذات خود ان کے ساتھ بھی تشریف لائے. بعد فاتحہ انہوں نے مزار شریف کے اندر موجود نقیب خانقاہ سید لیاقت علی، بمبئی سے آئے ہوئے مہمان سیٹھ محمد علی گھیوالا، حیدر علی بورا اور دیگر حضرات سے حضرت رومی میاں صلی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے طریقت کے آداب کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم غلاموں کی تعلیم کی غرض سے جو کچھ فرمایا اس کے لیے سیٹھ محمد علی گھیوالا اور خانقاہ عالیہ کے خازن ٹریجرر جناب سید صابر علی نے حکم فرمایا کہ اسے لکھ کر سب کو بتائیں. میں نے اس سلسلے میں جب حضور قبلہ رومی میاں صلی اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی تو انہوں نے منع فرمایا کہ نہیں، اچھا نہیں لگتا. لیکن جب میں نے ان کے گوش گزار کیا کہ سیٹھ محمد علی صاحب و صابر میاں کا دل مت توڑیے، تو ان حضرات کی محبت کو دیکھتے ہوئے آپ نے اجازت عطا فرما دی. یہاں جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ میرے بچوں کے لیے ہے. یہ بہت دھیان دینے کی بات ہے. جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں بچوں کے لیے. آپ سب مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اور یہ باتیں جانتے ہیں. 2 پیراگراف ہیں. پہلا میرے بچوں کے لیے، دوسرا تمام اہل سلسلہ کے لیے، اور آخری میں ایک نوٹ ہے. پہلا پیراگراف: میرے بچوں، جان لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ان کی رحمت کی ایک جوہت یہ بھی ہے کہ وہ ہادی انس و جاں ہیں اور انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتا کر فلاح کے راستے پر لگاتے ہیں. ان کی رحمت کا یہ بہاؤ اولیاء اللہ کے ذریعے انسانیت کی پیاس بجھانے کا کام کر رہا ہے. ہادی برحق اللہ رب العزت ہے. سورہ فاتحہ میں اس کا ذکر ہے. اولیاء اللہ کے 2 گروہ ہیں. ایک وہ جو اللہ کے راستے پر چلا اور پھر واپس نہیں آیا، انہیں مجذوب کہتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کے راستے پر چلا اور واپس دنیا میں آ گیا اور مقام تمکین پر فائز کیا گیا. یہ حضرات انسان کامل ہوتے ہیں. انسان کامل 2 طرح کے ہیں. ایک انسان کامل بالذات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا کوئی نہیں. دوسرا انسان کامل بالصفات جو اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ کے اس گروہ کی ذمہ انسانیت کی رشد و ہدایت کا فرض سونپا گیا ہے، جسے طریقت کی زبان میں خدمت کہتے ہیں. یہ کاروان اولیاء اللہ باب العلم حضرت مولا کائنات امیر المومنین امام المسلمین اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب حضرت امام علی ابن ابی طالب وجہ الکریم کی وساطت سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اسے سلسلہ کہتے ہیں جس کا مقصد اللہ کو پانا ہے. اسی کو عوام کی زبان میں پیری مریدی کہتے ہیں. یہ مسند مولا کائنات کہلاتی ہے. حضور نے آپ کے متعلق فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اسے قول کہتے ہیں. ہمارے سلسلے میں پیر طریقت عین اپنے مرشد کی ہوتا ہے. جس مسند پر ہمارے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ ڈاکٹر شاہ مرزا اختیار حسین رضی اللہ عنہ جلوہ افروز تھے، وہ اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ ڈاکٹر شاہ مرزا مرتضیٰ حسین رضی اللہ عنہ کی ذات تھے. وہ حضرت قبلہ آغا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھے. وہ اپنے مرشد حضرت تاج الاولیاء کے خلیفہ عوام کی ذات تھے. وہ قبلہ عالم مدار اعظم نیاز بے نیاز شاہ نیاز احمد قادری چشتی رضی اللہ عنہ کی ذات تھے. اب اس کے آگے جو ہے تو ذرا وہ ہوگا، اس لیے یہیں پر آپ سمجھیے محمد تک سلسلہ ہے. یہاں میں فل اسٹاپ لگا رہا ہوں. اسی مسند پر آج حضرت پیر و مرشد سلطان العارفین قبلہ و کعبہ شاہ مرزا حسن اختیاری رومی میاں صلی اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے اور وہ عین حضرت اختیار حسین ہے. ان کی سجادگی تمام مریدوں کے لیے ہے. مرحوم عابد بابو کے خط میں حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہ وہ سب کو بتا دیں. انہوں نے حضرت کے حکم پر عمل کیا تھا. پہلا پیراگراف ختم ہو گیا. دوسرا پیراگراف تمام اہل سلسلہ کے لیے. اب جناب سیٹھ محمد علی گھیوالا اور محترم صابر بھائی و لیاقت بھائی، سیکرٹری رفیق خان صاحب اور شکیل بھائی، غلام قادر صاحب اور کمیٹی کے ممبران صاحب اور نقیب خانقاہ کراچی جناب محمد سمیع صاحب، توجہ چاہوں. میرے بچوں تم بھی دھیان سے سنو وہ الفاظ جو حضرت حسنی میاں نے فرمائے.
فرمان حسنی میاں دام اللہ فیوزو برکاتہ. اب وہ الفاظ ہیں میاں کے ان کے جانشین رومی میاں ہیں. اب بچوں میاں کے جو مرید ہیں وہ رومی میاں کے مرید ہیں. آپ ان سے ویسی عقیدت و محبت رکھیں ویسا ہی پائیں. آپ نے آگے بڑی شفقت اور محبت اور اپنائیت سے فرمایا کون سا بڑا پڑتا ہے مومن مددگار. پھر سے سن لیجئے. حضرت بچوں میاں کے جانے کے بعد ان کے جانشین رومی میاں ہیں. اب بچوں میاں کے جو مرید ہیں وہ رومی میاں کے مرید ہیں. آپ ان سے ویسی عقیدت رکھیں ویسا ہی پائیں گے. آپ نے آگے بڑی شفقت محبت اپنائیت سے فرمایا کون سا بڑا پردہ ہے مومن مددگار. میں جناب شیخ محمد علی گھی والا صاحب و صابر بھائی کا شکر گزار ہوں کہ اس بہانے اپنے بچوں کو کچھ بتا سکتے. سلیم نظامی اختیاری نالدار حضرت سلطان العارفین محبوب یزدانی شاہ مرزا حسن اختیاری صلی اللہ تعالی. نوٹ یہ سب کے لیے ہے. جنوری 2012 میں حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ایک صاحب نے حضرت مولانا و مرشدنا سلطان العارفین قبلہ ڈاکٹر شاہ مرزا اختیار حسین مرتضوی نیازی رضی اللہ عنہ سے دستبردہ عرض کیا کہ آپ اپنے سجادہ نشین حضرت اختیاری رومی صلی اللہ تعالیٰ کے ادب و احترام کے سلسلے میں مزار شریف پر تمام حاضری سے فرما دیں. آپ صرف مسکرائے اور جواب نہیں دیا. بات آئی اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ یہ انہی کا فیض تھا اور یہ فرمان حضرت کی کا نیازیہ سے محبت کی بیان دلیل ہے. یہ کہ حضرت نے دیوان شریف مترجم کا اب حضرت حسنی میاں سے منسوب فرمایا تھا اور یہ بھی کہ آپ کو معلوم تھا اس لیے ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ خاموش رہے. یعنی جب ہمارے بڑے موجود ہیں تو ہم کیوں فکر مند ہوں. اس میں زبان کی جو غلطی ہے وہ میری ہے اور یہ میں نے اپنی طرف سے لکھا ہے ان لوگوں کے اصرار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متصدعا من خشیت اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم.